अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आपको इंतज़ार होगा अपनी इस्लामिक स्टोरी का, यानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। चलें आगे बढ़ते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दर हकीकत लम्हा भर भी अल्लाह ताला के वजूद में शक नहीं हुआ था। यानी जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था ना कि जिनको तुम शरीक करते हो मैं उनसे बरी हूँ, यानी आज़ाद हूँ, तो इसी तरह से बचपन से लेकर अब तक उन्होंने कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं की थी। लेकिन वो इस तरीके से सितारा परस्तों को उनकी गुमराही से आगाह करना चाहते थे। इस वाक़े को कुरान करीम ने बयान किया है कि सितारा परस्तों के अकायद को गलत साबित करने के बाद और उन्हें ये बता देने के बाद कि ये तो ख़ुद मखलूक हैं, माबूद तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है, और उन्हें दीन हक़ की तरफ बुलाने के बाद आप अपनी कौम के बुत परस्तों के पास गए। आपने देखा कि वो बुतों को सजदा कर रहे थे, उनके सामने झुके हुए थे। आपका बाप आज़र भी यही काम कर रहा था। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें गौर से देखने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। उनकी गुमराही देखकर आप हैरान हुए और उनकी अक्ल पर रोना आया। आपने उनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? तो वो कहने लगे, हम बुतों की इबादत करते हैं और बराबर उनके मुजावर बने बैठे हैं। आपने उनकी गलती की निशानदही करने के लिए फरमाया, जब तुम लोग उनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज़ को सुनते हैं या तुम्हें नफ़ा या फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं? कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनी, एक दूसरे की तरफ देखा लेकिन कोई जवाब ना दे सके। उन्हें बखूबी इल्म था कि ये पत्थर हैं, ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। जब उनको पुकारा जाए तो जवाब भी नहीं दे सकते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल उनकी तरफ देख रहे थे, उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर वो बोले, हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादा को बस इसी तरह करते हुए पाया है, यानी जो हमारे बाप दादा करते हैं हम भी इसी तरह करते हैं। वो डिटाई से बोले। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कम अक्ली पर बड़ा ही ताज्जुब हुआ, वो हैरान हुए। आपने उनसे कहा, कोई शक नहीं कि तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद वाज़े तौर पर गुमराही में मुब्तला हैं। उनसे ये सब बातें कहकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने से निकल आए। बाहर निकलते वक्त आपने उनसे कहा, मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बुतों से ज़रूर दो दो हाथ करूँगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना काम जारी रखा और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, दावत देते रहे, बुतों और सितारों की पूजा से रोकते रहे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की तरफ इशारा करके उनसे ये कह दिया, ये तो मेरे दुश्मन हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो मेरा दोस्त है। जिसने मुझे पैदा किया वही मेरी रहनुमाई करता है, वही मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, बल्कि वही मुझे मारेगा फिर जिंदा भी करेगा। बहुत खूब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बात बहुत खूबसूरत तरीके से अदा की। तो जो बच्चे थे ना, ईमान, आयशा और हसन, बड़े ही पुरजोश अंदाज में बोले। और उधर से वालिद ने कहा, हाँ बच्चों, लेकिन आपकी किसी बात का इन पर कोई असर ना हुआ, यहाँ तक कि उनकी सालाना ईद का वक्त आ गया। ईद के मौका पर वो लोग शहर से बाहर चंद दिन गुजारते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, इस मौके से क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। जिन बुतों को वो पुकारते हैं उनकी बेबसी उन पर साबित करनी चाहिए। चनाचे वो सब लोग जाने लगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र ने आपसे भी चलने के लिए कहा, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं बीमार हूँ। जब सब लोग चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले शहर में रह गए। उधर कौम शहर से निकली, उधर आप बुतखाने में दाखिल हो गए। वहाँ तमाम बुतों के आगे तरह तरह के खाने खूबसूरती से सजे हुए थे।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مذاق کے طور پر بولے کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ نا، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں ہو۔ بچے یہ جملے سن کر نہ ہنس پڑے تو ان کے والد بھی مسکرا دیے، پھر بولے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں لے لیا اور اس سے ان بتوں کو توڑنے لگے، یہاں تک کہ سوائے سب سے بڑے بت کے انہوں نے سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم کے لوگ عید منا کر جب واپس ہوئے تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں آئے۔ انہوں نے اپنے تمام معبودوں کے ٹکڑے جب بکھرے دیکھے تو فوراً پکار اٹھے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ ان میں سے کچھ نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اس کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ سب بولے اسے سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ گواہ رہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے، پھر پورے مجمع میں اپنی بات سنانا بھی چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم جون سی وہ حیران رہ گئی، کافی دیر تک انہیں کوئی جواب سجائی نہ دیا۔ سر جھکائے کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بتوں کی بے بسی کا اقرار ان الفاظ میں کیا، یہ تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس زبردست جواب کو سن کر ان کی قوم کو چاہیے تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آتی، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اپنے بے بس معبودوں کا انتقام لے سکیں۔ ان میں سے بعض نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ ایک دوسرے سے جلانے کے بارے میں مشورے کرنے لگے کہ کیسے جلائیں، نعوذ باللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو کچھ نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے الاؤ میں ڈال دو۔ اب تو انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے، اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا گیا، اور بعض جگہوں پر یہ لفظ ہے منجنیق، تو جو بہت ہی ایک حیزن نامی ایک آدمی نے بنائی تھی۔ سو بچوں، پھر اللہ کے خلیل کو دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دیکھیں، اتنی مشکل میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لمحات میں آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قطعاً کوئی بھی تکلیف نہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں صحیح سلامت دیکھ کر کفار کا مارے حیرت سے برا حال تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔
اس طرح کفار اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکے۔ یہاں تک کہہ کر حسن کے والد سانس لینے کے لیے رکے تو حسن فوراً بول اٹھا، بھائی واہ، مزہ آ گیا، دوستی ہو تو ایسی، یعنی کیسی دوستی؟ اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی تو کہا جاتا ہے نا۔ تو حسن نے بہت خوبصورت بات کہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی اللہ کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دوستی کی بہت قدر کی اور اللہ کے حکم سے آگ انہیں نہ جلا سکی۔ کفار رسوا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں بیان ہے، یعنی فرمان ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھ پہنچائیں، لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔ دیکھا بچوں، اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ صرف آگ سے ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، بلکہ زمین کے جانوروں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش کی۔ سیدہ صائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین، آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا، لیکن چھپکلی جون سی تھی وہ آگ میں پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے مار ڈالیں۔ بچوں، اس وقت کا بادشاہ جون سا تھا وہ تھا نمرود۔ وہ بہت ہی ظالم و سرکش تھا، اللہ کا باغی تھا، وہ خود کو رب کہتا تھا میں تو معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اس نے غرور کیا، اس نے سخت انداز میں کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بات اس طرح سے ثابت کی کہ سوائے یعنی موت جو اس کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ سزائے موت۔ تو 2 قیدیوں کو اس سلسلے میں لانے کا حکم دیا اور پھر بولا، جی انشاءاللہ تعالی یہیں تک ہے ہماری کہانی، اور اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ اور ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے مرتبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ضرور انتظار کریں۔